بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امان اللہ ناصر اور اس وقت آپ K2 ٹیلی ویژن کی خوبصورت سکرین پر پروگرام دیکھ رہے جان جان بلوچستان کا ایک خوبصورت اور اسپیشل ایپیسوڈ 14 اگست کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میری جانب سے اور خیبر نیٹ ورک کی جانب سے 14 اگست بہت بہت مبارک ہو۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے آج مختلف ہماری اسٹیشن سے مختلف پروگرامز ہو رہے 14 اگست کے حوالے سے، کل بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے بلوچستان میں بھی ایسے نامور شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اس سبز ہلالی پرچم کو بہت اونچا لے گیا ہے۔ کوئی پہاڑوں پہ لے گیا ہے، کوئی دنیا کے مختلف گراؤنڈز میں اسے ہلایا اور اونچا کیا اور ہمارا سر فخر سے بلند کیا۔ ایسے اشخاص اس وقت میرے ساتھ اس پروگرام میں ہیں۔ اس وقت جب میں اس طرف دیکھتا ہوں، ماسٹر نجیب ہزارہ صاحب یہ سپورٹس کے میدان کا ایک بہت بڑا ستارہ ہے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک سٹوڈنٹ ہے سیرت بطول صاحبہ۔ انہوں نے پاکستان کا نام مختلف گراؤنڈز میں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر روشن کیا ہے، ان سے بھی باتیں ہوں گی۔ اور اس طرف جب میں آتا ہوں تو ایک ایسا شخصیت بیٹھا ہوا ہے جن کو پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس دیا، ان کے خدمات کو انہوں نے انڈوز کیا، تسلیم کیا سپورٹس کے حوالے سے۔ ان کے بہت سارے میدان ہیں سپورٹس کے، اور یہ اس میں پاکستان کا نام روشن کرتے رہے۔ اور ان کا نام کون نہیں جانتا ہے، جناب حیات اللہ خان درانی صاحب۔ اور ان کے ساتھ جو محترمہ بیٹھی ہے وہ ادب کی دنیا سے ان کا تعلق ہے، بلوچستان ایکسیلنس ایوارڈ ونر ہے، اور ان کا سوشل ورک میں بہت بڑا نام ہے۔ لیکن فی الحال ہم ان کے ساتھ بات کریں گے ادب کے حوالے سے، محترمہ جہاں آرا تبسم صاحبہ۔ اور اس طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو جناب غلام علی صاحب ہمارے میوزک کے حوالے سے ایک بہت بڑا ستارہ ہے۔ ان کے گھرانے کے بہت خدمات ہے، ان کو ہم استاد کہتے ہیں بلوچستان میں میوزک کے حوالے سے، بلکہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے سنگرز ہیں انہوں نے بھی بہت اچھے ملی نغمے گائے ہیں مختلف حوالوں سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سنگر ہے، جو شاعر ہے، وہ جب یکجا ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کے دلوں میں اپنے گھر بناتے ہیں، اور دلوں پہ قبضہ کرنے والے لوگ ہیں یہ۔ اور ان کی بات کو لوگ سنتے ہیں اور مزے لیتے ہیں، اور ان کی شاعری کو دیکھ کے، ان کے میسیج کو سن کے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں، ہمارے بچے خاص کر کے خواتین۔ تو یہ آج ہمارے مہمانان گرامی ہیں، ان سے بات ہوگی۔ تو ناظرین، جس طرح ہر آزادی کے دن خیبر نیٹ ورک نے ایک تھیم بنایا ہوتا ہے، اس دفعہ ہمارا تھیم ہے ہم سب کا پاکستان۔ تو ہم سب کا پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اور اس وقت وہ ستارے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ اور اس وقت حیات اللہ خان درانی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے چلتن ایڈونچر وغیرہ اور ان کے جو ایڈونچرز ہیں، جو ان کے کاوشیں ہیں، اس حوالے سے بات کریں۔ بہت مہربانی مانڈا صاحب، آپ کو بھی جشن آزادی مبارک ہو، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ K2 ٹیلی ویژن، خیبر ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کے اس عظیم دن کے موقع پر اتنا اچھا پروگرام ترتیب دیا ہے۔ چونکہ جشن آزادی اور وطن عزیز پاکستان کا سبز ہلالی قومی پرچم یہ لازم و ملزوم ہے۔ ہم نے بلوچستان میں چلتن ایڈونچر ایسوسی ایشن بلوچستان کے پلیٹ فارم سے میرا ایک تجویز تھا، میرا ایک آئیڈیا تھا کہ ہم اس طرح کی ایک روایت قائم کریں دنیا میں کہ ہر سال 14 اگست کو جشن آزادی کے موقع پر، 23 مارچ یوم پاکستان کے موقع پر، 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے موقع پر ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ قومی پرچم سے پیار اور عقیدت کے جذبے کو فروغ حاصل ہوگا، تو نوجوان نسل میں جذبہ حب الوطنی کے حوالے سے زبردست جوش اور جذبہ اور ولولہ کریٹ ہوگا، اور وہ صحیح معنوں میں وطن عزیز پاکستان کی خدمت کریں گے۔ تو یہ روایت میں نے 14 اگست 1984 کو جشن آزادی کے حوالے سے قائم کی، بلند بالا پہاڑی چوٹیوں پر قومی پرچم لہرانے کی روایت۔ اور آج الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی کوپے ماٹی میں وہ ہماری اس روایت کو قائم رکھے ہوئے، اور وہ کسی نہ کسی پہاڑی چوٹی کو سر کر کے
वतन अजीज़ पाकिस्तान का सब जिलाली कौमी परचम ले रहे थे, बल्कि अब तो माशाल्लाह आप देख रहे हो कि जो हमारी दुनिया की दूसरी बुलंद पहाड़ी चोटी है K2, उस पर भी हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान के कोपेमाओ ने पाकिस्तान का सब जिलाली परचम ले रहा है। और दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी जो कि नेपाल में कोई अमालिया, उस पर भी हमारे मुल्क के अजीम कोपेमाओ ने जो है वतन अजीज़ पाकिस्तान का कौमी परचम ले रहा है, जिसमें मेरे दोस्त जो सबसे पहले पाकिस्तानी थे नज़ीर साबिर साहब, पहले पाकिस्तानी, उन्होंने नेपाल में कोई अमालिया पर वतन अजीज़ पाकिस्तान का कौमी परचम ले रहा कर हमारी रिवायत को बरकरार रखा है। मुझे फ़ख्र है इस बात पर, क्योंकि आप देख रहे हो कि आजकल के ऐसे हालात में माशाल्लाह जो वतन अजीज़ पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न है, और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे नौजवान नस्ल का जो किरदार है वो उजागर रहे और वो वतन की तरक्की में ये मिलजुल कर अहम किरदार अदा करे। इसके अलावा आपको पता है कि मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिन्होंने ग्रेट ब्रिटेन से एक बहुत बड़ा अवार्ड हासिल किया है, एज अ ब्रिटिश केविंग लीजेंड अवार्ड, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी को नहीं मिला है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 38 साल खिदमत जो केव एक्सप्लोरेशन, पाक ब्रिटेन फ्रेंडशिप, माउंटेनरिंग और कल्चरल एक्टिविटीज़ के फ़रोग़ के हवाले से जो मेरी खिदमत है, और मेरी जो 146 केव जो मैंने एक्सप्लोर किए हैं पाकिस्तान में, जो कि एक बिनुल-अक़वामी रिकॉर्ड है, इन तमाम खिदमत के हवाले से, जोनिपर के हवाले से जो क्वेटा से ज़ियारत तक हमारा मार्च है 1988 में, उसके बाद 2000 में जो क्वेटा से ज़ियारत का कम गए जोनिपर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इन्वायरमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, काफ़ी खिदमत को माशाल्लाह ग्रेट ब्रिटेन वालों ने उसको एक्नॉलेज किया और मुझे ब्रिटिश केविंग लीजेंड अवार्ड अता किया। ग्रेट ब्रिटेन में मैं गया था, वहाँ पे इस अवार्ड को भी वसूल किया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको पता है कि वो भी हुकूमती सतह पर सदर पाकिस्तान ने मुझे दिया, और ग्रेट ब्रिटेन की टीम भी यहाँ आती रहती है माशाल्लाह। आज जश्न आज़ादी का जो मौका है, मुझे ये बातें करके बहुत फ़ख्र हो रहा है, क्योंकि मैं पहला पाकिस्तानी हूँ, मेरी टीम को मुझे ये एजाज़ हासिल है कि हमने 3 दफ़ा 91 से लेकर 2007 तक वतन अजीज़ पाकिस्तान का कौमी परचम मुख्तलिफ मौक़ों पर 14 अगस्त के हवाले से ग्रेट ब्रिटेन की पहाड़ी चोटियों पर लहराने का भी एजाज़ हासिल किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं हयातुल्लाह दुरानी साहब का बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि ये 14 अगस्त को अपना हाना ले गया हमारा, जहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे भी ये अपना एक प्रोग्राम करते हैं कश्तीरानी के हवाले से। तो आज इन्होंने मुझे वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। आपको पता है आज जो है वहाँ पे गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़ के नाम से एक मंसूब हमारी जो है आल बलूचिस्तान, उसमें मुख्तलिफ़ टीमें हैं हमारे बलूचिस्तान से आई हुई है, और वो जश्न आज़ादी के हवाले से ये कनूइंग चैम्पियनशिप जो है उसमें शिरकत कर रही है। आज उसका तीसरा दिन है चैम्पियनशिप का, आज फ़ाइनल मुकाबले है, और इंशाल्लाह ये भी एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है मेरे लिए, सूबा बलूचिस्तान के लिए, कि जो हयात दुरानी वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी बलूचिस्तान की पहली और वाहिद स्पोर्ट्स इंटरनेशनल एकेडमी है हना झील में, जहाँ पर रोइंग, कैनोइंग, कायाकिंग और सेलिंग की हम तरबियत देते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। किसी बच्चे से हम कोई फ़ीस नहीं लेते। वहाँ पर हमने उनको लाखों रुपए मालियत की जो किश्तियाँ हैं। अच्छा, अगर मैं आ जाऊँ, ये बच्चा आ जाए, तो उसमें भी आप सिखा सकते हैं? आप जैसे बच्चों के लिए तो हम खुसूसी कोचेज़ रखते हैं, आपको ऐसा तरबियत देंगे माशाल्लाह कि फिर ऐसा ना हो मैं एक आपसे। दफ़ा इनके पास गया था, मैंने कहा मुझे सिखा दे। ये कश्तीरानी बोलता है मेरी सारी कश्तियाँ डूब जाएंगी अगर तुम इसमें बैठ गए, क्योंकि कह रही इसका एक ख़ास टेक्निक होता है। तो मैं भी अब डूबना नहीं चाहता हूँ फ़िलहाल। इन्होंने वतन अजीज़ के लिए अपने बहुत साथियों को गंवाया भी है, उनसे भी हम बात करेंगे, उस बारे में इनसे बात करेंगे। फ़िलहाल मैं पहाड़ों से उतर के नज़ारों की तरफ आऊँगा, और नज़ारे आपको पता है कि जो शुआराए कराम होते हैं वो खुश होते हैं अच्छी नज़ारों में। तो आज मैं जहाँ आरा तबस्सुम साहिबा से पूछना चाहूँगा कि जहाँ आरा तबस्सुम साहिबा ने अच्छे नज़ारों में बैठकर अपनी धरती के लिए, वतन से मोहब्बत की खातिर इन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि जो हमारे शुआराए कराम होते हैं वो भी अपनी धरती से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो जनाब जहाँ आरा तबस्सुम साहिबा।
بہت شکریہ امان اللہ ناصر صاحب، آپ ہمیں یہاں دعوت دیتے ہیں جیسے کہ 14 اگست کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں. آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. خیر. امان اللہ صاحب، آپ نے بہت اچھا اور بالکل درست فرمایا کہ جو فنون لطیفہ سے جڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، وہ حساس طبیعت کے ہوتے ہیں، اور یہ حساسیت انہیں مجبور کرتی ہے کہ ہر بات کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں. اور جہاں بات وطن کی ہو تو میں وطن کا ذکر کرتے ہوئے میری آنکھیں نم نہ ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت بچپن سے میں ملی نغمے گایا کرتی تھی اور بہت اچھے سے یہ دن سیلیبریٹ کرتی تھی. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گی کہ صرف جشن آزادی کا دن نہیں، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن ہمارے دل میں محبت جو ہے وطن کی اور زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. اب بات نظاروں کی کرتے ہیں. آپ نے پروگرام کے اسٹارٹ میں بہت اچھا ہم سب کا تعارف کرایا، اور ہمارے علاوہ بھی بہت سی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے وطن پاکستان کا، بلوچستان کا نام روشن کیا ہے. جہاں میں اپنی بات کروں گی، آپ نے میرا تعارف کروایا، ٹھیک ہے میں ایک رائٹر ہوں، اللہ کا احسان ہے تخلیقیت کے منصب پر فائز ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی رتبہ بخشا ہے کہ میرے ہاتھوں جو خواتین ہیں جو وطن کا نصف سے زیادہ آبادی کا حصہ ہیں، ان کے لیے میں کام کرتی ہوں بائی پروفیشن. اللہ کا شکر ہے میں ڈپٹی سیکریٹری ہوں وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان خواتین کے رائٹس کی بات کرنا، چاہے وہ آپ آفیشلی کریں یا اپنی رائٹنگ کے حوالے سے کریں، شاعری کے طور پہ کریں، یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہے میرے وطن کے لیے، میرے وطن کی خواتین کے لیے، کیونکہ جہاں خواتین امپاور ہوتی ہیں وطن ترقی کرتا ہے. واہ واہ، ماشاء اللہ. تو آتے ہیں، جب تک ہم شاعری کی بات نہ کریں تو میں سمجھتی ہوں جہاں تبسم کا تعارف ادھورا رہتا ہے. جی جی. اور میرے پہلو میں ہی آپ نے ہمارے موسیقار کو بٹھا دیا ہے، گلوکار کو بٹھا دیا ہے. تو میرا ایمان ہے کہ لفظوں کو حسن بخشتی ہے موسیقی. واہ واہ. ہمارے لفظ اس وقت تک اپنا کام نہیں کر دکھاتے جب تک ان کو موسیقیت عطا نہ ہو. جی جی. تو اور موسیقی بغیر الفاظ کی شاید مکمل نہیں ہوتی. تو جی جی. ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ فی الحال جی آپ اپنی شاعری کو پاس رکھ کے جی غلام علی صاحب کا ایک اناؤنسمنٹ کرے، جی جی کیونکہ انہوں نے ایک بہت زبردست ملی نغمہ تیار جی کیا ہے. بالکل. تو پہلے وہ نغمہ سنتے بے ہیں شک، تاکہ بہت لوگ اچھا. سسپینس میں رہے کہ جہاں آرا تبسم صاحبہ نے کیا لکھا ہے. پہلے ہم غلام علی صاحب کے پاس، آپ خود ان کو دعوت دیجیے. جی غلام علی صاحب، آپ وہ جو سر کا جادو جگاتے ہیں نا، ہم بڑی شدت سے منتظر ہیں کہ وہ جادو آپ جگائیں تاکہ اس کے سحر سے ہم نکل نہ سکیں. اور غلام علی صاحب کے ساتھ جو ہے اس وقت جو اس خوبصورت جو سیٹ ہے، جو خوبصورت مقام ہے، یہ ہیڈ آفس ہے ہمارے لیڈرز او ڈی سی اسکول کے، اور یہ ہمارا جو دوست ہے زاہد جان صاحب، یہ ان کی مہربانی سے یہ جو سیٹ ہے انہوں نے ہمیں 14 اگست کے دن دعوت دیا ہے. تو میرے خیال میں غلام علی صاحب کے ساتھ ان کے کچھ سٹوڈنٹس بھی ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ بچیاں ہوں گی تو غلام علی صاحب کا جو ملی نغمہ ہے وہ اور خوبصورت ہو جائے گا. تو لیڈرز او ڈی سی کے سٹوڈنٹس اور جناب غلام علی صاحب. ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا پاکستان. رہی ہے آج اپنے دھرتی سے محبت کے وہ بے الفاظ شک، سنانا بے چاہے گی شک. ہمیں. میں سمجھتی ہوں شاعر کے اندر محبت کے بے انتہا جذبے ہوتے ہیں جو کہ اس کے اندر کروٹیں لے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ وطن سے محبت ہو، ہم وطنوں سے محبت ہو، اور یہ جذبے اسے اس طرح سرشار رکھتے ہیں کہ قلم از خود رواں ہو جاتا جی ہے. ماشاءاللہ. تو کل جیسے ہی آپ کا حکم ملا اس پروگرام کے حوالے سے، تو ظاہر ہے یوم آزادی کی خوشیاں تو ہمارے اندر بھی رچی بسی ہیں. تو جیسے قلم کو الفاظ خود سے خود ملتے چلے گئے، اور بالکل تازہ کلام ہے جو میں آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کروں گی. ارشاد. جی. کوئی رستہ نکالیں گے، کوئی تو حل نکالیں گے. واہ واہ واہ. کوئی رستہ نکالیں گے، کوئی تو حل نکالیں گے. محبت کرنے والوں کو محبت سے بچا لیں گے. واہ واہ واہ. کوئی رستہ نکالیں گے، کوئی تو حل نکالیں گے. محبت کرنے والوں کو محبت سے بچا لیں گے. اور ہماری آنکھ روشن ہے، ہمارے دل منور ہیں. واہ واہ. ہماری آنکھ روشن ہے، ہمارے دل منور ہیں. نہیں اب ڈر اندھیروں کا، دیے دل کے جلا لیں گے. واہ واہ واہ. نہیں اب ڈر اندھیروں کا، دیے دل کے جلا لیں گے. امالہ صاحب، یہ شعر آپ کے لیے کہ وفاؤں کے عہد سارے وطن سے جوڑ رکھے ہیں. وفاؤں کے عہد سارے وطن سے جوڑ رکھے ہیں. ہمارا عزم ہے وعدے وفاؤں کے نبھا لیں گے. واہ واہ واہ. اور وطن کی وادیوں میں چہچہاتی فاختائیں ہیں. وطن کی وادیوں میں چہچہاتی فاختائیں ہیں.
امن کی فاختاؤں کو دعا دیں گے، دعا لیں واہ گے، واہ 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 امن کی فاختاؤں کو دعا دیں گے، دعا لیں گے۔ واہ 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 اور جناب حیات صاحب، یہ شعر آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں کیونکہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کے عزائم کی قسم کھا کر، واہ 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 ہم اپنے نوجوانوں کے عزائم کی قسم کھا کر اداسی نوچ کر جیون تبسم سے سجا لیں گے، واہ 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 اداسی نوچ کر جیون تبسم سے سجا لیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جس طرح ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سب کا پاکستان ہے اور یہ بچوں کا بھی پاکستان ہے، اور اس وقت ہم لیڈر اور ڈی سی اسکول میں ہے، اور اس اسکول کی ایک بچی ہے اور ان کا نام ہے ہانی۔ انہوں نے اپنے وطن سے محبت کی خاطر اپنی خوبصورت سپیچ تیار کی اردو میں، تو آئیے وہ سنتے ہیں۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ سورج جی ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، یہ سورج جی ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمیں کوئی تو تم کو اما کوئی نہیں دے گا۔ واہ 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 وطن مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، وطن مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی مانو، کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو، کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو۔ جناب چیئرمین صاحب، محترمہ پرنسپل صاحبہ، میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، کہ جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتی ہوں۔ جناب صدر، میں دیکھتی ہوں کہ عزم و یقین کی تصویر، شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریک، اقبال کے خوابوں کی تعبیر، میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر ابلتا ہے، تو عدو جل کر کہتے ہیں کہ چند ماہ و سال سے زیادہ جم نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا، مگر آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہیں، بلکہ ہم نے اپنی جد و جہد سے ثابت کر دیا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا۔ جناب چیئرمین صاحب، ہم معاش پر ثابت قدم رہے اور ترقی کے منازل طے کرتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہم جرت و بہادری میں ٹیپو سلطان اور حیدر بنے، ولید کی تلوار بنے، فاروق کی للکار بنے، ہم شاعری میں شہرازی بنے، ہم نغمہ گری میں فردوسی، ہم ساز بنے تو بلے شاہ، ہم سوس بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم وسط بنے، ہم رقص بنے، ہم سچا سرمست بنے، کرکٹ اور سیاست کے میدان میں عمران خان بنے، اسکواش کے میدان میں جہانگیر خان اور جان شیر بنے، اور تعلیم کے میدان میں سر سید احمد خان بنے، اور جب بات ملک کی حفاظت کی آئی تو ہم میجر عزیز بٹی اور میجر طفیل بنے، ہم خدمت کے لیے عبدالستار ایدی بنے، ہم قائد کے سپاہ سالار بنے اور دشمن کے لیے ایک للکار بنے۔ واہ واہ جناب چیئرمین صاحب، ہم وہ قوم ہے جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، ظالم کو مار بگاتی ہے، ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم تیغ سے کب گھبراتے ہیں، اقبال نے بھی فرمایا ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، ہم زندہ قوم ہیں اور زندہ قومیں اپنے وطن کی آن بان اور شان کی پرواہ نہیں کرتی۔ جب پرچم جا لے کر نکلے کہ خاک نشی مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تلک جلات پہ ہے بکاری ہے کہ زوم میں تھے دشمن اپنے، شاید انہیں معلوم نہ تھا کہ خاک وطن ہے جان اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے، اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ شکریہ۔ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے جو اسکول والے ہیں، جتنے اسکولز ہیں، چاہے وہ انگلش میڈیم ہے یا اردو میڈیم ہے، وہ بھی اپنے وطن سے محبت سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہانی نے بہت زبردست تقریر کی۔ ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا پاکستان۔ اور اب میں آتا ہوں آواز کی دنیا کا بے تاج بادشاہ جناب غلام علی صاحب۔ ملی نغمہ تو ہم نے ان کا سن لیا، میں ان سے یہ ملی نغموں کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ایک زمانے میں پاکستان میں
جب ہم 14 اگست کو نکلتے تھے، ہم بھی بچے ہوتے تھے، کبھی زندگی میں شروع سے اس طرح کے بوڑھے نہیں تھے ہم، تو ہم جب باہر نکلتے تھے تو وہ مہدی حسن صاحب کے ملی نغمے تھے، میڈم نور جہاں کا، اور اس کے بعد اور بہت ساری جو آپ نام بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بنجمن سسٹر ایک گروپ تھا، وہ کوئی 3 بچیاں تھیں، بہت زبردست انہوں نے. حافظ ولی محمد تھے، اور اسی طرح اور بہت سارے تھے جو آپ کو نام یاد ہوگا. تو وہ نغمے جو ہے نا، نئے نئے نغمے بنتے تھے. میرے خیال میں مہینے 2 میں ایک نیا نغمہ، 2 نئے نغمے آ جاتے تھے. آج کل جو ہے لوگ انہی نغموں کو ریپیٹ کر رہے. یہ کیوں؟ مطلب کوئی نئے نغمے زیادہ نہیں بن رہے غلام علی صاحب؟ نئے نغمے اس لیے نہیں بن رہے کہ جو ہمارے سینئرز تھے ان کی محنت زیادہ تھی، ان کو مطلب میوزک کا جو اسکیل وغیرہ ہے اس کی معلومات زیادہ تھی، اور وہ جانتے تھے کہ باقاعدہ سیکھے ہوئے لوگ تھے. تو ابھی میں کوئی مخالفت نہیں کروں گا کہ آپ نے کہا کہ وہ پرانے، ان کا اثر ہی نہیں ختم ہو رہا، اس لیے کہ وہ پیچھے ان کے محنت کا ہاتھ تھا. تو جیسے مہدی صاحب ہیں، ان کے ساتھ بزمی صاحب، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں، نثار بزمی صاحب. نثار بزمی صاحب. تو اسی طریقے سے سہیل رانا صاحب نے سب سے زیادہ ملی نغموں کے اوپر کام کیا، جس میں وہ کراچی سینٹر سے چلڈرن پروگرام کرتے تھے، اور وہی نغمے آج بھی چل رہے ہیں. کوئی انسٹیٹیوٹ ہو جہاں پر میوزک سکھایا جائے، سیکھا جائے، تو میرا خیال ہے اس طرح کے نغمے بن سکتے ہیں. بن سکتے ہیں. جی جی جی. تھوڑی اور سی یہ جو انہوں نے، جو آپ نے سہیل رانا کی بات کی، تو وہ جو انہوں نے ایک بچوں کا پروگرام، یعنی بچپن سے ہی وہ بچوں میں یہ عادت ڈال دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، جی 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 یہ جی. وطن سے محبت جی اور جی نیلی جی. نغمے. تو اب میں ایسا کوئی چیز نہیں دیکھتا ہوں کہیں پہ. نہیں ابھی نہیں ہے، ابھی بس ابھی تو آپ کہیں گے کہ شاید جب ویسے نوجوان میرے خلاف نہ ہو جائیں، ابھی گٹار پکڑ کے 2 اسکیل ہیں، میجر مائنر، اس کے 4 کورڈ یاد کر کے تم ملی نغمے بن جاتے ہیں. بس وہ یوں آتے ہیں اور یوں چلے جاتے ہیں. جی جی. تو اگر باقاعدگی سے اس میوزک کو کیا جائے تو کہیں وہ کام ہو سکتا. اچھا، اس میں ایک بات جو مثال کے طور پہ میں ہمیشہ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک گلوکار نیچے اسٹوڈیو میں کھڑا ہوتا تھا، اور اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی 150، کوئی 70، کوئی 20، کوئی 25 اس طرح کی میوزیشنز ہوتے تھے. پھر وہ بڑے استاد ہوتے تھے. کوئی ایک مشورہ دیتا تھا ڈھولک والا، کوئی ایک مشورہ دیتا تھا گٹار والا، کوئی ایک مشورہ دیتا تھا کی بورڈ والا، کوئی ہارمونیم والا. سارے استاد ہوتے تھے، وائلنسٹ تھے، وہ ستار بجاتے تھے. مطلب اس طرح کے لوگ ہوتے تھے. کوئی میں نے اس طرح کا بھی آرکسٹرا دیکھا ہے کہ وہ 150 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے اب یہ جب ایک بندہ ہوتا ہے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہی ایک بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو ایک بندے اور 150 بندوں کے کام میں تو فرق ہوگا نا. بہت فرق ہوگا، بالکل. اب تو مشینی کام ہو گیا. لیکن اس وقت جو ہمارا یہ لیڈر اوڈیسی اسکول کی جو بچے ہیں، انہوں نے بھی ایک، ہمارے سائر علی بگا صاحب نے ایک مل نغمہ تیار کیا ہے. اب بھی کوئی 2 سال میں ایک نغمہ تیار ہوتا ہے، تو وہ بڑا پرجوش ایک نغمہ ہے اور بچے اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو کیا خیال ہے وہ نغمہ نہ سنا ہے؟ بالکل جی، سنا جائے. یہ لیڈر اوڈیسی اسکول کے بچے ہیں، ان کا نام ضروری ہے لینا. یہ ہے ستیش زہرا، عزینت، ارہم فاطمہ، فاطمہ نکی، حرین اور حفصہ. اور ان کے ٹیچرز کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان بچوں کے ساتھ محنت کی اور یہ نغمہ تیار کیا ہے. تو آئیے یہ نغمہ سنتے ہیں دل کے کانوں سے. کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن. دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن. کھائی ہے یہ قسم، کھائی ہے باخدا، سن لے دشمن سبھی یہ وطن ہے صدا. ہر دل کی آواز، دل دل کی آواز، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. ایک آغاز کی داستاں ہم سبھی، ایک ہے اپنا گھر پاسباں ہم سبھی. ایک ہی سوچ ہے، ایک پہچان ہے، اے وطن سب سے اوپر تیرا نام ہے. کھائی ہے یہ قسم، کھائی ہے باخدا، سن لے دشمن سبھی یہ وطن ہے صدا. ہر دل کی آواز، دل دل کی آواز، پاکستان زندہ باد.
वतन है सदा हर दिल की आवाज दिल दिल की आवाज पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद हम सबका पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान। तो जनाब बातें हो गई शायरी के हवाले से, फिर गुलाम अली साहब के नगमे भी आ गए, फिर उन बच्चों की भी मिली नगमे आ गए। तो अब हम ज़रा आते हैं मारा मारी की तरफ, क्योंकि मारा मारी भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मतलब बंदूक ज़रूरी है, टैंक ज़रूरी है वतन के लिए, इसी तरह जो हमारी जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो जूडो कराटे खेलते हैं, जो उशू है, इनके मुख्तलिफ अक़साम है स्पोर्ट्स के, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चों को, जवानों को जिस्मानी तौर पे बहुत मजबूत करते हैं, ज़हनी तौर पे बहुत मजबूत करते हैं। और जिस कौम के पास मजबूत बच्चे हों, मजबूत नौजवान हो, तो फिर वो कौम जो है वो मजबूत भी रहती है और तरक्की भी करेगी। तो जनाब हमारे मास्टर नजीब हज़ारा साहब हैं, जिनके अपने क्लब्स हैं और माशाल्लाह इनके स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत खिदमात हैं, मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी। तो ये अपना तारुफ खुद करेंगे जनाब नजीब हज़ारा साहब मास्टर। सबसे पहले मेरी जानिब से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक। और अमानल्लाह साहब आपको भी स्पेशल जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इज़्ज़त दी, यहाँ पर दावत दी। थैंक यू सो मच। आप काबिल इज़्ज़त हो जनाब, आपने इतने काम किए, आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, तो हम कैसे नहीं देंगे इज़्ज़त। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो आप पहले अपने क्लब के बारे में बताएं, ठीक है, और फिर अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताएं, फिर आपने कौन से मुकाबले किए, आपके स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ गए, आप कहाँ कहाँ गए, और वहाँ पे जब एक खुशी का जो एक मंज़र होता है ना कि भाई सब्ज़ हिलाली परचम उठाया जाता है और कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये मेडल जीत लिया, तो क्या एहसास होता है आपका? मैं 7 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट किया था ये मार्शल आर्ट्स, तो अभी तकरीबन माशाल्लाह 25-26 साल हो रहा है स्पोर्ट्स में मुझे। माशाल्लाह। तो 18 साल से मेरा एकेडमी चल रहा है, जो बहुत ही कामयाब और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। और ये जो लोग ये जो मैंने जूडो कराटे ये उशू वाले जो देखे हैं, वो फिल्मों में हमने देखे हैं ना, फिल्मों का तो इतनी हकीकत नहीं है। वो मतलब ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, उन्होंने बाल ऐसे पीछे बांधे होते हैं और फिर वो इस तरह करते हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने मतलब अभी आपका उम्र ही 18 साल लग रहा है और आप ये कह रहे हैं कि मैं 18 साल से मतलब एकेडमी चला रहा हूँ और मैं उस्ताद हूँ, ये कैसे भाई? देखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को हमेशा चाक़ो चौबंद और जवान और फिट रखते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा मैसेज यही है सबके लिए कि वो लाजमी हर दिन जो है स्पोर्ट्स कर ले। 1 घंटा जो है आप लोगों ने स्पोर्ट्स के लिए आप लोगों ने रखना है अलग, जो आपके ज़िंदगी को, जो आपके ख्वाब है, वो इंशाल्लाह सबको हकीकत में बदल देगा। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछा था कि आपने कौन से मुकाबले जीते हैं आपके स्टूडेंट्स ने? मेरा एकेडमी जो 18 साल से चल रहा है, अभी तक माशाल्लाह हमारे जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं अनबीटन है। तो यहाँ इस एकेडमी में अब तक जो है 18 इंटरनेशनल प्लेयर्स बने हैं। जो यही 18 स्टूडेंट्स सब हिलाली परचम को मुख्तलिफ़ मुल्कों में इन्होंने उठाया है, लहराया है। तो पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है और तकरीबन 400 से ज़ायद जो है नेशनल खेला है मेरे स्टूडेंट्स ने। तो इंशाल्लाह मेरा जो अज़्म है वो मज़बूत है इंशाल्लाह कि इसी तरह और भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स मैं बना सकूं। और अभी जो है हमारे एकेडमी में तकरीबन 250 स्टूडेंट्स अंडर ट्रेनिंग है, जिसमें से 50 जो है फीमेल्स है और बाकी जो है 200 से अबव जो है मेल है, बच्चे हैं इसमें। अच्छा, ये उस्ताद के बारे में मैं आपसे पूछूं तो उस्ताद जब खुद जीत जाता है उससे खुशी होती है या जब उसका स्टूडेंट जीत जाए? सेम है, दोनों सेम है। जब नहीं, पहले थोड़ा ज्यादा बता देना, मतलब ज्यादा किसका होता है? ज़्यादा तो हर इंसान को अपने खुशी पे अपने जीत पे ज़्यादा खुशी होते है, तो वो नेचुरल है। जो इंसान खुद जीत जाते हैं तो उसका एक अलग खुशी है, एक अलग
जज्बा है लेकिन उसमें। नाजरीन मैं आपको एक बात बता दूं कि मास्टर नजीब पायन साहब जो है हज़ारा, ये हमारे कोइटावाल प्रोग्राम में आते रहे, इनके हमेशा स्टूडेंट्स ये लाते रहे, और वहाँ पे मैंने इनको ऐसा देखा है कि ये अपने स्टूडेंट्स का बिल्कुल बाप की तरह होता है, वालिद की तरफ होता है, इस तरह उनका ख्याल रखते हैं, इसीलिए लोग इन पे एतमाद करते हैं, इसीलिए वो अपने बच्चियों को इजाज़त देते हैं, और ये हर उस्ताद के लिए इंतहाई ये ज़रूरी है। ये मैंने हयातुल्लाह खान दुरानी साहब के यहाँ पे भी मैंने देखा है एकेडमी में कि ये अपने बच्चों को इस तरह रखते हैं जिस तरह इनकी अपनी बच्चियाँ हैं, ठीक है ना। तो फिर लोग इतमाद करते हैं, फिर वो कह रहे कि यार ये भी वालिद, मैं भी वालिद, ये अपने वालिद के साथ चली गई, ये जोडो कर रही है, या ये मतलब हयातुल्लाह साहब के साथ कोई स्पोर्ट्स कर रही है, तो फिर वो इतमाद करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो इस वक्त नजीब हज़ारा पाइंद जो है हमारे पाइंदाबाद, ये जो है इनका एक स्टूडेंट भी है सीरत बतूल साहबा, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन फिर लीडर्स ओडीसी स्कूल की एक बच्ची है जो वो ये कहती है कि गुलाम अली साहब का जो गाना है, जो मिली नगमा है, वो मैंने सुना, तो मैं इंग्लिश में एक स्पीच करना चाहती हूँ, तो क्या ख्याल है। तो इनका नाम है अफजा अहमद साहिबा, ठीक है। ये वतन हमारा है और हमें पास पा इसके। अस्सलाम वालेकुम. Who knew on the day of 14th of August will tell in the world in a such a way that both the East and the West would came to know that here is a stand, a country named Pakistan, a lovely place with sacred land and a home for a Muslim, a kite's effort, a poet's dream, and a struggle of a human flood filled with Musliman's blood. Thank you. हम सबका पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। तो जनाब ये थी अफसा अहमद साहिबा, और अब मैं सीधा आता हूँ सीरत बतूल साहिबा के पास, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर है, और किस चीज़ का प्लेयर है पहले वो बता दे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इज़्ज़त दी और ये अपने शो पे बुलाया। मेरा नाम सीरत बतूल है और मैं वो शो की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। अच्छा, कहाँ कहाँ पे आपने मुकाबले किए बेटा? मैं 6 टाइम्स नेशनल चैम्पियन रही हूँ, और एक दफ़ा इंटरनेशनल टूर ईरान में हुआ था, उसमें मैंने ब्राउन्ज मेडल लिया, और रिसेंटली 2022 में या 21 में था कि एक ऑनलाइन मुकाबले हुए कोविड-19 की वजह से, तो वो ऑनलाइन हुए थे, तो वो वर्ल्ड लेवल पे था। अच्छा, ये कोविड में जो ऑनलाइन मुकाबले थे, ये किस तरह था? मतलब आपने आपस में इधर किसी और के साथ मुकाबला किया या अकेली लगी हुई थी कमरे में? वो क्वारंटीन था, क्या था वो? क्वारंटाइन में आप लगी हुई थी, और ये किस तरह था ये? तो वो शो एक गेम है जिसमें दो खिलाड़ी होते हैं। नो दो फील्ड्स होते हैं, लाइक एक जिसमें फाइट होते हैं और दूसरे में एक टेक्निक होते हैं, सिर्फ एक्शंस दिखाते हाँ, हैं एक आप। टेक्निक्स अच्छा, होते हैं अच्छा। जिसको वुशु की ज़बान में तावलो कहते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे हुआ था, मैंने तावलो में हिस्सा लिया था उसमें, तो वो वर्ल्ड लेवल पे था, उसमें भी मैंने ब्राउन्ज मेडल लिया। अच्छा, हाँ, अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब ये गोल्ड मेडल कब लाएगी हमारी बच्ची? तो एक है कि दूसरे जो प्लेयर्स है वो काफ़ी सीनियर है और उनके जो एज है वो भी काफ़ी मुझसे बड़े थे। मैं ईरान में भी सबसे छोटी थी, और जो वर्ल्ड लेवल पे मुकाबला हुआ था उसमें भी सबसे छोटी। क्यों नहीं है था कि जल्दी जल्दी आप बड़ी हो जाए भाई? नहीं, तो एज का भी डिफरेंस होता है ना, तो वो लोग अबव 20 अबव 22 होते हैं, तो मैं तो उस वक्त। अच्छा, जब ये ऐलान होता है कि भाई ये बतूल ने जो है ना, सीरत बतूल साहिबा ने पाकिस्तान से ये अवार्ड जीता, तो क्या एहसास होता है आपका वहाँ पे? एहसास फीलिंग्स तो बहुत अच्छी आती है, क्योंकि एक लड़की एक छोटे से इलाके से उठकर पाकिस्तान के लिए खेलती है, तो ऑब्वियसली एक अच्छी फीलिंग्स आती है, और जो लोग होते हैं वो हमें इस तरह सपोर्ट करते हैं जैसे हमने कोई बड़ा काम किया हो। हाँ। अच्छा, ये लोग कहते हैं ये जो बच्चे होते हैं जो खेलते ज़्यादा हैं, फिर वो कहते हैं कि पढ़ते ज़्यादा नहीं है, तो आप पढ़ती भी है कि नहीं? हाँ, मैंने रिसेंटली मेरा जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया था, और अभी मैं इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज में मेरा एडमिशन भी हुआ है, तो
میں پڑھ بھی لیتی ہوں کیونکہ اسپورٹس ایک ایسا فیلڈ ہوتا ہے جب تک آپ میں انرجی ہوتی ہے تب تک آپ کر سکتے ہو، لیکن اسٹڈیز کے معاملے میں تو فیملی کی طرف سے بھی کمپرومائز نہیں ہوتا، اور مجھے بھی شوق ہے کہ میں تو پڑھوں۔ فیملی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ایشو کو چھوڑو، آپ پڑھتی نہیں ہے، سارا دن آپ کمرے میں لگی تھی، شو شو شو، یہ آپ کیا کر رہی ہے، یہ تو نہیں کہا آپ کو؟ نہیں، جو میرے والد ہے اور میری امی ہے وہ دونوں مجھے کافی سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایک لڑکی کے لیے گھر سے پہلے نکلنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہ فیلڈ کس طرح ہوتا ہے نا، تو جب تک گھر سے سپورٹ نہ ہو تو ایک لڑکی باہر نہیں آ سکتی۔ اگر میرے والد اور میری امی سپورٹ نہ کرے تو آج میں آپ لوگوں تو کے ان سامنے کے بھی نہ ہوتی۔ والدین کے لیے بہت سارا کلیپنگ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی میں ماسٹر نجیب پائن صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے، یہ ہمارے جو حکومت صاحب ہے جن کے پاس بہت سارے پیسے مختلف کاموں کے لیے، وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ابھی حال ہی میں نیشنل گیمز ہوا تھا، اس میں ہماری اکیڈمی نے، ہمارے بچوں نے 10 میڈل حاصل کی، تو بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ان کے لیے اناؤنسمنٹ بھی ہوا ہے، جو گولڈ لیا ہے ان کے لیے 3 لاکھ، جو سلور لیا ہے ان کے لیے 2 لاکھ، جو برونز میڈل لیا ہے ان کو 1 لاکھ۔ تو انشاءاللہ امید ہے یہ پروگرام جلد سے جلد ہوں گے۔ تو ان سب کا ہم شکر گزار ہے جو ان 5 سالوں میں انہوں نے جتنا پروگرامز کیے، جتنا ایونٹس کیا اسپورٹس میں، یہی 75 سالوں میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ تو اب میں یہ جو حیات اللہ خان درانی صاحب ہے، یہ گلے شکوے کرتے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے، تو کیا خیال ہے ان سے نہ سنایا جائے کہ یہ کیا کہیں گے اسپورٹس کے حوالے سے؟ مانا صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا، کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2004 میں جب کیٹو پہاڑ کی گولڈن جوبلی گورنمنٹ آف اٹالیا اس کو سیلیبریٹ کر رہی تھی، اس میں باقاعدہ اٹالین گورنمنٹ کی جانب سے ہمیں الپائن کلب آف پاکستان کے پلیٹ فارم کے ذریعے مدعو کیا گیا، اور ہماری ٹیم، بلوچستان کی ٹیم اور نیشنل کوپیما ٹیم ڈکلیئر ہو کے الپائن کلب آف پاکستان اور چلتن ایڈونچر ریسٹورنٹ بلوچستان کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ کیٹو بیس کیمپ تک گئے۔ اس سے پہلے کنکوڈیا میں ہم نے جو اٹلی کے ماؤنٹینئرز تھے، کیٹو بیس کیمپ ہم پہنچے، ہماری جو انٹرنیشنل ماؤنٹینئر سے ہماری ملاقات بھی ہوئی، لینی OLHDD جو فرسٹ ماؤنٹینئر ہے جنہوں نے دنیا میں پہلی مرتبہ کیٹو کو سر کیا، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہماری ٹیم واپس آ رہی تھی، اتنی بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے کے بعد، ہماری بس جو ہے وہ دریا میں گر گئی، اور ہماری چلتن ایڈونچر ایسوسی ایشن بلوچستان کی جو پاکستان میں پہلی والنٹیئرز تھے، پہلی سیویلین قومی پرچم بردار سکواڈ جو تھی، اس کے ہمارے 5 کوپیما ہمارے اس میں شہید ہو گئے۔ اس میں حکومت نے ان کا کوئی مدد کی؟ یار کوئی خاص مدد تو نہیں کیا، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، نہ آج تک کیا ہے، بہت معمولی اس پہ، وہ بھی میں مرحوم سیکریٹری اسلم لیڈی صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں، معمولی رقم ملی۔ ایک بچے نوجوان جب قومی پرچم کے لیے شہید ہوتے، وطن عزیز پاکستان کے لیے شہید ہوتے، میرے خیال میں ان کو صحیح معنوں میں ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے تھا۔ اب ایک دفعہ پھر جہاں آرا تبسم صاحبہ کیا کہنا چاہیں گے؟ امان اللہ صاحب، جیسا کہ شاید دنیا جانتی ہے اور آپ کو بھی یقیناً معلوم ہوگا کہ الحمدللہ مجھے محبت کی سفیر شاعرہ کہا جاتا ہے۔ میری 6 کتابیں ہیں اور 6 ہی 6 میں محبت کا درس ہے، پیغام ہے۔ تو آج کے اس مبارک دن پر، اس خوشی کے موقع پر میں ایک محبت کا پیغام دینا چاہوں گی اپنی قوم کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے، ارشاد کہ ایک پیغام ہے محبت کا، زندگی نام ہے محبت کا۔ واہ واہ واہ۔ ایک پیغام ہے محبت کا، زندگی نام ہے محبت کا، اور ایک طرف زہر کا پیالہ ہے، ایک طرف جام ہے محبت کا۔ واہ واہ واہ۔ ایک طرف زہر کا پیالہ ہے، ایک طرف جام ہے محبت کا، کرنے آتے ہیں چند کام ہمیں، ان میں ایک کام ہے محبت کا۔ واہ۔ آپ سب کے لیے بہت محبتیں، بہت دعائیں۔ تو جناب علی، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام 14 اگست کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، لیکن اب پروگرام وائنڈ اپ نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام علی صاحب ہو اور ہم ان کا ایک اور ملی نغمہ، ایک پرجوش ملی نغمہ نہ سنیں؟ اور ایک بار پھر غلام علی صاحب کے ساتھ اس نغمے میں
لیڈرز اوڈیسی کے بچے ہیں وہ بھی پرجوش ہے. تو آپ لوگ یہ ملی نغمہ سنیں اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.